تو آج ہم جس کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں وہ شاید سب نے سنی ہو، حضرت موسیٰ اور فرعون کی۔ جی لیکن ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ بنیادی طور پر قرآنی واقعات پر مبنی ہے، مگر اس میں کچھ ایسی تفصیلات بھی شامل ہیں جو کہانی کے نفسیاتی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ طاقت، تقدیر اور ایمان کے اس تصادم کے پیچھے اصل میں چل کیا رہا تھا۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے، فرعون کے خواب سے۔ جی، یہ کہانی طاقت کے ایک عالمگیر خوف سے شروع ہوتی ہے، اپنے خاتمے کا خوف۔ فرعون نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا جو اس کی سلطنت کو جیسے نگل رہا ہے۔ اچھا۔ اور مجومیوں نے اسے سیدھی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اچھا، یہاں رکتے ہیں۔ کسی بھی حکمران کے لیے یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن ماخذ اس کے رد عمل پر کیا کہتا ہے؟ کیا یہ صرف خوف تھا یا اس میں تکبر بھی شامل تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب کیا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی طاقت سے تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے؟ بالکل، یہ صرف خوف نہیں تھا، یہ طاقت کا نشہ تھا۔ یہاں ہمیں وہ ٹائرنٹس ڈیلیما نظر آتا ہے۔ فرعون جتنا زیادہ ظلم کرتا تھا اپنی طاقت بچانے کے لیے، اتنا ہی وہ اپنی تباہی کے اسباب خود پیدا کر رہا تھا۔ صحیح۔ اس نے اصلاح یا توبہ کا راستہ نہیں چنا، بلکہ طاقت کا بے رحمانہ استعمال کیا۔ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ وہ مسئلے کی جڑی کاٹ دے گا۔ جی، لیکن در حقیقت وہ اپنی تقدیر سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہی تقدیر اپنا سب سے دلچسپ کھیل کھیلتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کی والدہ شدید خوف میں ہے۔ ظاہر ہے۔ اور اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے ایک ماں کے لیے۔ یہ ایک اعلیٰ ترین سطح کا توکل تھا۔ یہ اندھی اطاعت نہیں تھی، بلکہ یہ اس یقین پر مبنی تھا کہ جو ذات حکم دے رہی ہے وہی بہترین محافظ ہے۔ صحیح۔ اور پھر جو ہوا وہ اس توکل کا عملی نتیجہ تھا۔ وہ صندوق بہتا ہوا کہیں اور نہیں، سیدھا فرعون کے محل پہنچ گیا۔ جی، سیدھا فرعون کے محل کے باغ میں۔ اور وہاں اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اٹھا لیتی ہیں۔ وہ فرعون کو قائل کرتی ہیں کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ تو کمال کا تضاد ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طاقتور نظام اکثر اپنی تباہی کو خود پالتے ہیں۔ لیکن فرعون کا نظام اتنا اندھا کیوں تھا؟ وہ اپنے ہی گھر میں موجود خطرے کو پہچان کیوں نہیں سکا؟ کیونکہ مطلق الانا نظام حقیقت سے کٹ جاتے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بنی اسرائیل کا نہیں لگتا۔ اچھا؟ یعنی نظام کا اپنا معیار ہی اسے دھوکہ دے گیا۔ وہ ایک خاص نسل کے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے اور یہ بچہ انہیں شاہی محسوس ہوا۔ اور پھر وہ دایا والا معاملہ؟ جی، وہ تو اللہ کی منصوبہ بندی کی ایک اور تہہ کو کھولتا ہے۔ جب بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا تو حضرت موسیٰ کی بہن نے اپنی ہی ماں کو بطور دایا پیش کر دیا۔ تو جس ماں سے بیٹا چھین لیا گیا تھا اسے اب اسی بیٹے کی پرورش کے لیے شاہی خزانے سے تنخواہ مل رہی تھی۔ جی، اور وہ بھی دشمن کے مرکز میں۔ یہ تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ اچھا، ماخذ میں بچپن کے ایک واقعے کا بھی ذکر ہے جو فرعون کے شک کو ہوا دیتا ہے۔ جی، وہ داڑھی والا واقعہ۔ ہاں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ نے کھیلتے ہوئے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ فرعون تو تلملا اٹھا ہوگا۔ اس کا پارا چڑھ گیا کیونکہ یہ اس کی اتھارٹی پر براہ راست حملہ تھا۔ اس نے فوراً کہا، یہی وہ بچہ ہے۔ لیکن حضرت آسیہ نے پھر دفاع کیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اسے اچھے برے کی تمیز کہاں۔ فرعون جو شک میں تھا اس نے ایک آزمائش رکھی۔ وہ انگاروں والی آزمائش؟ بالکل، ایک طرف یاقوت اور ہیرے اور دوسری طرف دہکتے ہوئے انگارے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بچے میں عقل ہے تو وہ قیمتی چیزوں کی طرف جائے گا۔ اور یہاں ایک اور اہم موڑ آتا ہے۔ نبی ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ تو فطری طور پر چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف بڑھے۔ جی، لیکن روایت کے مطابق حضرت جبرائیل نے ان کا ہاتھ آگ کی طرف موڑ دیا اور انہوں نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اوہ! اور اس واقعے کا نتیجہ بہت گہرا ہے۔ اس انگارے نے ان کی زبان میں ہلکی سی لکنت پیدا کر دی۔ تو یہ وہ لکنت ہے جس کا ذکر وہ اپنی دعا میں کرتے ہیں؟ بالکل، یہی وہ لکنت ہے جسے وہ بعد میں اپنی نبوت کے سب سے بڑے چیلنج کے لیے ایک دعا کا حصہ بناتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اے میرے رب،
میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ واو، یہ تو زبردست کنیکشن ہے۔ یعنی ان کی ایک ظاہری کمزوری ان کی سب سے بڑی روحانی طاقت کی بنیاد بنی۔ انہوں نے اپنی فصاحت پر نہیں، اللہ کی مدد پر انحصار کرنا سیکھا۔ بہت خوب۔ اب کہانی ان کی جوانی کی طرف چلتی ہے۔ وہ شہر میں ایک بنی اسرائیل کو ایک کبتی سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی، اور بنی اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے ان سے ایک گھونسا لگتا ہے اور کبتی مر جاتا ہے۔ یہ ایک حادثہ تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کا اگلا دن زیادہ اہم ہے نا؟ بہت زیادہ۔ وہی بنی اسرائیلی شخص اب کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹا تو وہ شخص خوفزدہ ہو کر چلا اٹھا۔ کیا تم مجھے بھی ویسے ہی مارنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو مارا تھا؟ جی، اس نے سارا راز فاش کر دیا۔ ماخذ میں جو کہاوت ہے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، وہ یہاں پوری طرح صادق آتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اس شخص کی بیوقوفی تھی یا اس میں صدیوں کی غلامی کا خوف اور کمزوری بھی شامل تھی؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ کردار غلامی کی نفسیات کی بہترین مثال ہے۔ وہ مدد بھی چاہتا ہے لیکن اپنے محسن کی حفاظت کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بالکل، جیسے ہی اس پر دباؤ پڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ کو مصر سے فرار ہونا پڑا۔ اور وہ مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں کا کنویں والا واقعہ بھی بہت مشہور ہے جہاں وہ 2 لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں۔ جی، اور پھر وہ حضرت شعیب کے ہاں 8 سے 10 سال تک بکریاں چراتے ہیں۔ محل میں پلے بڑے شہزادے کے لیے یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ یہ ان کی تربیت کا دوسرا اور شاید سب سے اہم مرحلہ تھا۔ محل میں انہوں نے طاقت اور سیاست کو قریب سے دیکھا تھا۔ اب صحرا میں ایک چرواہے کے طور پر انہوں نے صبر اور ذمہ داری سیکھی۔ یعنی ایک رہنما کے خصوصیات۔ جی، ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات ایک نبی کے لیے لازمی ہے۔ یہ 10 سال ان کی روحانی تیاری کا دور تھا۔ اور اس تیاری کے بعد وہ لمحہ آتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس لوٹ رہے ہیں۔ سرد رات ہے اور انہیں کوہ طور پر ایک آگ نظر آتی ہے۔ وہ آگ لینے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر انہیں ایک درخت سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک بھاگا ہوا شہزادہ اللہ کا پیغمبر بن جاتا ہے۔ جی، اور وہی انہیں 2 عظیم معجزات دیے جاتے ہیں، عصا جو اژدہا بن جاتا ہے اور ہاتھ جو گریبان سے نکلنے پر سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ ان معجزات کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف فرعون کو متاثر کرنے کے لیے تھے؟ نہیں، ان کا مقصد گہرا تھا۔ عصا ایک چرواہے کا عام سا اوزار اللہ کے حکم سے ناقابل تصور طاقت کی علامت بن گیا۔ یعنی اصل طاقت وسائل میں نہیں، اللہ کے حکم میں ہے۔ بالکل، اور ید بیضا یعنی روشن ہاتھ فرعون کی گمراہی اور ظلم کے اندھیروں میں حق کی روشنی لانے کا استعارہ تھا۔ اور ان 2 نشانیوں کے ساتھ انہیں حکم ملا کہ اس فرعون کے پاس واپس جاؤ جس سے تم جان بچا کر بھاگے تھے۔ دربار فرعون میں واپسی، یہ ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز تھا۔ موسیٰ کا مطالبہ سیدھا تھا، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے معجزات دیکھ کر فوراً اسے جادو قرار دے دیا۔ یہ طاقتور لوگوں کا پرانا طریقہ ہے نا، جس چیز کو وہ سمجھ نہیں پاتے اسے کوئی چھوٹا نام دے کر مسترد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس نے مقابلے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا، تم جادوگر ہو تو میں اپنے ماہر جادوگروں کو لاتا ہوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جادوگروں نے آنے سے پہلے فرعون سے اپنا معاوضہ طے کیا۔ جی، انہوں نے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مقصد خالصتاً دنیاوی تھا۔ مقابلے کے دن ہزاروں کا مجمع تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور پورا میدان سانپوں سے بھرا نظر آنے لگا۔ یہاں ماخذ ایک بہت ہی لطیف نکتہ بیان کرتا ہے۔ وہ نکتہ ادب کا ہے۔ اچھا۔ مقابلے سے پہلے جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، پہلے آپ کریں گے یا ہم؟ انہوں نے ایک نبی کو عزت دی۔ جی، ماخذ میں صوفیہ اس نکتے پر زور دیتے ہیں کہ ان کے دل میں جو یہ ادب کا بیج تھا، اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، اور وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا اور ان تمام نظر کے دھوکوں کو نکل گیا۔ اور اس کا نتیجہ فوری اور فیصلہ کون تھا؟ جادوگر جو جادو کی حقیقت کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں، یہ خدائی طاقت ہے۔ وہ اسی لمحے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ یہ تو کہانی کا کلائمیکس ہے۔
बिल्कुल। वो लोग जो फिरौन की तरफ से लड़ने आए थे, एक लम्हे में हक की तरफ खड़े हो गए। फिरौन ने उन्हें धमकी दी। कि मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। जी, लेकिन उनका जवाब था, तू जो करना चाहता है कर ले, हम अपने रब पर ईमान ला चुके। ईमान ने उन्हें एक लम्हे में दुनियावी खौफ से आजाद कर दिया था। जादूगरों की शिकस्त के बाद भी फिरौन ने हार नहीं मानी। फिर अजाबों का एक सिलसिला शुरू हुआ। जी, और उनकी एक खास तरतीब और मकसद था। ये सिर्फ सजाएं नहीं थीं, बल्कि फिरौन के खुदाई के दावों पर बराए रास्त हमले थे। जैसे कि जब कहत आया तो ये उसके रिज्क देने के दावे पर हमला था। जब दरियाए नील खून बन गया तो ये उसके दरिया पर कंट्रोल के दावे की नफी थी। सही। टिड्डियों, मेंढकों और जूओं के अजाबों ने यह दिखाया कि तुम्हारा खुदा तुम्हें इन छोटी मखलूकात से भी नहीं बचा सकता। हर अजाब फिरौन के निज़ाम की एक बुनियाद को हिला रहा था। और फिरौनियों का रवैया भी बड़ा अजीब था। जब अजाब आता तो वो हजरत मूसा से दुआ की दरखास्त करते और वादा करते कि ईमान ले आएंगे। लेकिन अजाब टलते ही सब कुछ भूल जाते। ये इंसानी फितरत की अक्कासी नहीं करता कि हम मुश्किल में खुदा को याद करते हैं और आसानी में भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये एक आलमगीर इंसानी कमजोरी है। लेकिन कहानी का दूसरा रुख बनी इसराइल का अपना रवैया है। अच्छा, वो कैसे? जब अल्लाह ने उन्हें फिरौन से निजात दी और दरिया उनके लिए फट गया, तो दूसरी तरफ पहुंचकर उन्होंने एक कौम को बुतों की पूजा करते देखा। उनका पहला मुतालबा क्या था? उन्होंने हजरत मूसा से कहा, हमारे लिए भी ऐसा ही एक खुदा बना दीजिए। इतने बड़े मौजज़ात देखने के फौरन बाद ये कैसे मुमकिन है? इसे आप रूहानी पट्टों की याददाश्त कह सकते हैं। वो सदियां एक ऐसी तहजीब में गुजार चुके थे जहां खुदा का तसव्वुर मुजस्सम और नजर आने वाला था। तो इनका ईमान अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ था। जी, गुलामी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ज़हनी और रूहानी भी होती है। और इसकी बदतरीन मिसाल तब सामने आई जब हजरत मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए और पीछे कौम ने सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी। सामरी के बहकावे में। जी, तो आज की इस गुफ्तगू से जो अहम नुकात निकले हैं वो ये हैं कि अल्लाह की मंसूबाबंदी इंसान की तदबीर से हमेशा बरतर है। ईमान की ताकत दुनिया के सबसे बड़े जाबिर के सामने भी खड़ा कर सकती है। और अंबिया का अदब भी हिदायत का जरिया बन सकता है, जैसा जादूगरों के मामले में हुआ। बिल्कुल। और ये भी कि ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि ये ताकत के तकब्बुर, जुल्म के अंजाम और ईमान की साबित कदमी की एक लाजवाल मिसाल है। यह हमें बताती है कि सच्चाई को वक्ती तौर पर दबाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार फतह उसी की होती है। सही। और आखिर में सामीन के लिए एक सोच। माखिज में एक जगह जिक्र है कि बादशाहों के करीबी लोग ही अक्सर उनकी तबाही का सबब बनते हैं। जी, क्योंकि वो उन्हें हमेशा सब अच्छा है कि खबर देते हैं और हकीकत से दूर रखते हैं। फिरौन को भी इसके दरबारी यही यकीन दिलाते रहे कि वो कंट्रोल में है। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी दौर में किसी भी ताकतवर निज़ाम में एक रहनुमा का हकीकत से राब्ता कितना इस बात पर मुनहसर होता है कि उसके मुशीर उसे क्या दिखाना और क्या सुनाना चाहते हैं। और जब सच्चाई को इस तरह फिल्टर किया जाने लगे तो क्या ज़वाल नागुज़ीर नहीं हो जाता?